پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کبھی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، فلاں گناہ ہو سکتا ہے۔ میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے دوسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے، روکتا ہے انسان اپنے آپ کو، لیکن ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے۔ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن مسلمان جھوٹ۔ جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہیں کہ فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں، تو جھوٹ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ، یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول دے، وہ غلط بیانی کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے، وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے، تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا، یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے، چوری سے بھی بڑھ کر ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ۔ لیکن عجیب بات ہے، کافر زنا کرتے ہیں، چوریوں کا ریشو بھی ان کے ہاں بہت ہے، اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں، میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں۔ کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہے نا، بعض لوگ کسی معاملے میں ایک نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے، ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، تو وہ ایسے نہیں پتہ چل جاتا۔ بعض دفعہ کاروبار میں انسان ایک نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے، وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ اس لیے کہ اس کو پتہ، ہوشیار ہوتا ہے، وہ وقتی نفع کو نہیں دیکھتا، کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا، لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا یہ۔ تو عین ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے، اور ہمارے یہاں بزنس کرنا لوگوں کو نہیں آتا، وہ کہہ رہے ٹوپی کرا کے ابھی جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو، پھر بات کی اللہ توکل، کل اللہ کھلائے گا۔ تو یہ غلط موقع پہ توکل ہو رہا ہے۔ لیکن فرض کر لیتے ہیں، ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہتے ہیں گورے جھوٹ نہیں بولتے کسٹمر سے، بیوی سے بولتے ہیں، اور بہت زیادہ بولتے ہیں، 10 گرل فرینڈ رکھی ہوں گی لیکن بیوی کو یہی بولا ہوگا میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ سارے نہیں، ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں بھی جب وہ کفر میں تھے تو کافر ہونے کے باوجود ان کے ہاں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے، حالانکہ یہ اس وقت یہ غیر مسلم تھے، حضرت ابو سفیان یہ غیر مسلم تھے، بادشاہ نے ان کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ جس شخص نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ۔ اب آپ بتائیے کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے، حضرت ابو سفیان تھے اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن، جنگیں ہو رہی تھیں، تو ایسے موقع پہ درست بات کرنا کس قدر مشکل کام ہے بادشاہ کے سامنے۔ تو حضرت ابو سفیان جب اسلام لائے نا تو خود اپنا بیان دیا، انہوں نے حدیث سنائی کہ بادشاہ نے جو مجھ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے دوران کبھی تم نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اس ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایک دم بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا نبی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ایک دم سے نہیں بولتا، اس کی مثال ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں،
ایک ڈاکو نے کروڑوں روپے بینک سے لوٹے، 10 آدمی اس کے ساتھ، اور 10 بندوں کو مار دیا اور یہ کیا اور وہ کیا، لوٹ کے چلا گیا. پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں نے تو آج تک کسی مسجد سے چپل بھی نہیں چرائی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو مان لو گے؟ بولو گے یار پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کارروائی نہیں ہوتی. فرسٹ ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد سے چپل چراتے ہو، پھر لوگوں کی گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے ہو، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو بن جاتے ہو. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ. بادشاہ نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے جب تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو کبھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، جنگ کا معاہدہ؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، کبھی بھی معاہدہ نہیں توڑا. ہاں ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. یعنی ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ابھی آزمائش باقی ہے. تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بادشاہ یہ سوال پوچھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں بولو نا بھائی جھوٹ بولوں، لیکن مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، زبان خراب ہو جائے گی، اپنی قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا. گویا کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید جھوٹ بول دیتا، بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے، لیکن مجھے قوم کو جواب دینا ہوگا کہ قوم کہیں گے یار ہم نے آپ کو سردار بنایا ہوا ہے اور آپ ادھر آ کے کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو یہ وہ قوم تھی جس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، اسی قوم کو صحیح کیا اللہ نے. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور اسلام سے اتنی دشمنی تھی ان کو، اسلام لانے سے پہلے اتنا نقصان پہنچایا، مگر اسلام لاتے ہی نبی نے ایسا پروٹوکول دیا اب حضرت ابو سفیان کو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے. کیوں؟ اندر سے ٹھیک ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یار بہت مشکل ہو گیا آج کل باتوں کو سمجھانا. اندر سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے سچ کو صحیح سمجھتے ہیں، منافقت نہیں ہے. اگر دشمن ہیں اسلام کے تو کھل کے دشمن، دوست ہیں تو کھل کے دوست ہیں، دو نمبری نہیں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا کیونکہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے. بنی اسرائیل پہ کتنی محنت کی، مگر کیا ہے ان کا رویہ؟ دو نمبری والا. جہاں مفاد نظر آتے وہاں چلے جاتے. جس قوم کی زبان ایک نہ ہو، جس قوم کے معاہدے ایک نہ ہو، معاہدے توڑتی ہو، اس قوم میں اللہ آخری نبی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ بھئی اس قوم کو تو میں نے قائد بنانا ہے. دو نمبر قوم جو جھوٹ بولتی ہو، جو بات بات پہ پینترا بدلتی ہو، اس کو تھوڑی قیادت ملے گی. تو نبی صلی اللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر، مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے نا، بار بار دہرانے میں مزہ آتا ہے، کہ میں نے اگر جھوٹ بولا، وہ کتنی باتیں نبی کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ ان کی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں. اس نے کہا اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے ذہن میں آتا کہ اولاد کو بھی سیاست کا شوق ہوتا ہے نا. ابا وزیر اعظم گزرے، صدر گزرے، تو بیٹے کا بھی دل چاہتا ہے یار کچھ کرسی ہمارے پاس بھی ہے. تو ان کے تو صدیوں تک کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے، تو ایک دم سے ان کو کیسے خیال آ گیا؟ کہا اچھا جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں فتح کس کو ہوتی ہے؟ کہا کبھی ان کو کبھی ہمیں، دونوں طرف معاملہ چلتا ہے. تو ایک ایک چیز کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ صحیح. کیونکہ کافر ہیں لیکن ڈر ہے کہ میری سرداری چلی جائے گی، لوگ بولیں گے قریشی ہاشمی ہو کے ہمارا سردار ہو کے، دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن جھوٹ تو نہ بولو. تو قرآن نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا.